گویا پوری زندگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ انسان کی سانس پر ہے، ایک سانس پر ہے۔ سانس نہ ہو تو کچھ زندگی نہیں، زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صحیح ہوگی بات؟ لیکن سانس کے بعد آدمی مر جاتا ہے، نہ ہو تو ظاہر ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتی ہے انسان کی دوسری زندگی، آخرت کی زندگی۔ تو اس زندگی میں یہی سانس اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یہی سوچیں، اس سے زیادہ ہے۔ جس سانس کی آج ہی قیمت ہے، زندگی اور سب کچھ ہمارا جو کچھ بھی ہے اس سانس کی وجہ سے ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سانس جو ہے مر جانے کے بعد تو اس سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کی، اتنی قیمتی چیز ہے۔ تو پتہ چلا ایک سانس اتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا بھی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور آخرت بھی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ لیکن کتنے عجیب آدمی، ہم کبھی سوچے اس بات کو؟ لیے جا رہے ہیں، چھوڑے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں۔ یہ کووڈ میں کیا ہوتا تھا؟ یہ ہوتا ہے اب بھی، سانس ہی ہے نا، ایک ماسک لگاؤ، سانس نہیں آ رہا، سانس کم ہو گیا، سانس زیادہ ہو گیا، اور یہ سانس کم ہو رہا ہے، ہو مارے گے، کم ہوتی ہے، آ نہیں رہا سانس۔ تو پتہ ہی چلا کہ دنیا اور آخرت دونوں کا تعلق سانس سے ہے۔ سانس یہ دنیا قائم ہے جس سے سب کچھ ہے، اور اس دنیا کے لیے کہ ہم زندہ اور رہیں اور مزے لٹیں گے اور یہ کریں، اس سانس کو بچانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں آپ سوچیں۔ یہ ہاسپٹل، یہ ڈاکٹر، یہ نرسیں، یہ دوائیں، یہ میڈیسن، یہ کیمیکل، یہ اسٹور، یہ سب کس چیز کے لیے؟ کہ ہمارا سانس بچ جائے یار۔ ایکسرسائز کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں صحت کو بنا رہے ہیں، پروٹین کھا رہے ہیں، ڈائٹ فوڈ کھاتے ہیں، یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں، کیوں؟ کہ کہیں یار یہ سانس ساتھ میں چھوڑ دیں۔ یہی وجہ ہے نا۔ کتنا ڈیپ بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ فکر کی مجلس ہے، ذکر کے ساتھ فکر نہ ہو تو بیکار ہو جاتا ہے معاملہ۔ ذکر اور فکر یہ دو ساتھ چلتے ہیں، یاد رکھیں۔ جس ذکر میں فکر نہیں ہوگا وہ بیکار ہو جاتا ہے ذکر بھی۔ یہ فکر ہے نا، تو ایک اتنی ضروری چیز جو ہر وقت ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں کہ کتنی بڑی چیز ہمارے پاس ہے۔ حالانکہ کتنی بڑی بیماری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہو سکتا ہے اسی احساس کے لیے دی ہو کہ دیکھو کتنی قیمتی ہے سانس۔ اس سانس کے لیے تو ایک سانس تمہارا دیکھو کہاں کس اور سانس کے لیے کرنے کے لیے، تاکہ دنیا میں اور زیادہ رہے اور مزے لیں، کتنی حفاظت ہم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سانس کا تعلق ایسے رکھا ہے جیسے ایک باکس میں آپ کو منع کر دے، بس یہی اتنا ہی ہے، اس سے بات کچھ نہیں ہے۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم اس چیز کا یقین بھی ہے کہ ہماری گنتی کے سانس ہیں۔ قرآنی یقین تو ہے، ایمانی یقین کم ہے ہمارا، ورنہ ہم اتنی کوشش نہ کریں۔ اگر ہمیں پتا ہو کہ تو بھائی انلمیٹڈ نہیں ہے سانس، تو اللہ تعالیٰ نے گن کے دے دی ہے، اور ہماری جو باڈی ہے نا، یہ باکس ہے، اس میں ڈال دی ہے وہ سانس۔ بھائی اتنی لے سکتے ہو تم سانس، کسی کے 10 لاکھ، کسی کے 2 لاکھ، کسی کے 3,000، کسی 3,000، 2,000، 4,000، لیکن جو سانس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، لیکن آخرت کے سانس سے ہمیں کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، کیا ملے گا؟ دائمی زندگی۔ اس میں لمیٹڈ سانس نہیں ہے، دائمی زندگی، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی کیمسٹ، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی حکیم، نہ بڑھاپا۔ سبحان اللہ۔ بڑھاپا کیا؟ جوانی میں اضافہ، جو آج ہے وہ کل نہیں، انعامات میں اضافہ، یہ بھی اس سانس سے ملے گی۔ ہم تو کہتے ہیں سانس ختم ہو گیا جو مر گیا، اوہو ایسا نہ سوچو، سانس دونوں جگہ ہے، اسی سانس کی عوض ہمیں ملے گی۔ یہ جنت، یہ حوریں، قصور، سارے مقامات جو ہیں دنیا میں بھی، یاد رکھیں دنیا میں بھی اسی سانس سے ملتا ہے۔ ولایت، قطب، غوثیت، جتنے بھی قرب کے منازل ہیں اس سانس کی وجہ سے ملتا ہے، اور آخرت میں جو درجات ملے ہمیں
ان کے انعامات اس کے آخرت میں ملیں گے. متقی کا یہ انعام بھیج دو, شہید کا یہ انعام ہے وہی انعام دے دو, عاشق رسول کا یہ انعام یہ دے دو, اتباع سنت کا یہ انعام ہے یہ دے دو. سبحان اللہ. تو جہاں اس سانس سے دنیا میں ہمارے پاس اگر کارآمد سانس ہے, وہ اسی سانس سے ہم نے کام کیا تو یہ مدارج ہمیں ملیں گے ہر ایمان والے کے لیے. اوپن فیلڈ, ایمان والے کے لیے اوپن فیلڈ, جو چاہے بن جائے, قطب بن جائے, غوث بن جائے, جو بن جائے, اللہ نے اوپن کر دیے فیلڈ. کس کی وجہ سے؟ اس سانس کی وجہ سے. آخرت کے لیے سانس کو بچانے کے لیے اللہ نے ہمارے کیا انتظام فرمایا. یہ ہے بہت امپورٹنٹ چیز. کیوں ہے امپورٹنٹ؟ اس لیے کہ آج یہ فکر پیدا ہو جائے اس سانس کو ہم نے بچانا ہے. کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. یہ بہت قیمتی چیز ہے. اگر ہم اس کو اتنا قیمتی نہیں بنایا تو آخرت میں کچھ نہیں مل رہا, کچھ نہیں ملنا, نہیں بنانا ہے ہم نے اس کو. انشاءاللہ اس سانس کو ہم کیسے قیمتی بنائیں آخرت کی چیزیں ہمیں مل جائیں. ناؤ دس از دا کوشچن. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں نا, ایک ایک کر کے تک سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ آخرت کے لیے ایسے چھوڑ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اتنی قیمتی چیز کو بنانا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا اس کے لیے ذکر اللہ. آج آپ کو عجیب اہمیت بتاؤں گا ذکر اللہ کی. آپ خوش ہو جائیں گے کہ واقعی ہم صحیح لائن پہ, اللہ نے ہمیں صحیح راستے پہ رکھا ہے. دیکھیے صحیح ایک عجیب اہمیت بتا رہا ہوں. کیا بتایا اللہ نے؟ اس کی حفاظت, دنیا کی سانس کو روک حفاظت کرنا چاہتے ہو تو میڈیسن ہے, جڑی بوٹیاں ہیں, وہ تو تمہاری زندگی کو جو محفوظ رکھے گی. لیکن آخرت کے لیے سانس کو محفوظ کرنا تو اس کے لیے کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ. اللہ کا ذکر. کیسے؟ دیکھیں بتاتا ہوں, آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. حدیثوں کو دوں ہے یہ ساری چیزیں. ہم ایک سانس لے رہے ہیں, ابھی میں نے سانس لیا, چلا گیا, وہ نہیں آیا, کیا ہو گیا؟ ایک سانس ہی ہے نا, بتایا نا آپ کو, سانس لے رہا ہوں. کووڈ میں کیا ہوتا ہے؟ کووڈ میں یہ ہوتا ہے نہیں ہے یہ سانس, اندر گیا. اچھا, سانس کا تعلق سسٹم کیسا ہے کہ ایک سانس, آپ کا ایک سانس گیا, دل گیا, گردے گئے, پتا گیا, جگر گیا, سب کچھ فیل, سارا کچھ گیا. کوئی ایک سانس نہیں آیا تو سب کو ختم کر دیا. بولے سبحان اللہ. دیکھیے آپ نے قیمت سانس کی کتنی زبردست قیمت ہے, اور کتنی ویلیبل چیز ہے اللہ کے نزدیک ہے. تو اللہ نے اس کا انتظام کیا کیا ہے؟ سنیں آپ. یہ جو سانس ہے جو ہم لے رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہو رہا, یہ تو گنا ہوا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اور ضرورت نہیں کسی کی دنیا کے اندر پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہلے. بولے سبحان اللہ. اور سنیں میری بات کہ پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. سب کچھ جو ہے اللہ کے حکم پر قائم ہے. مانتے ہیں نا یہ بات؟ اس سانس کی کیا ضرورت ہے جو اتنی بڑی ایک زندگی کو قائم کیے ہوئے ہے, وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں رک سکتا ہے, چل سکتا ہے. تو سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ کہ جیسے ہم سانس بڑی جلدی جلدی گم ہوتا ہے, لیکن اللہ کے نزدیک تو سب کچھ کنٹرول ہے ماشاء اللہ. تو جیسے ہی ہم سانس لیتے ہیں نکل اوپر گیا, کہاں جاتا ہے؟ بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے جا کر کہ اللہ تو حکم دیتا ہے کہ میں واپس سے جس سے میں چلا جاؤں. ارے سبحان اللہ. یہ سسٹم اتارا ہوں سانس کا. کس سے پوچھتے ہیں؟ رب حقیقی سے پوچھتا ہے, کیونکہ بہت بڑی چیز ہے. ایک مشین چل رہی ہے, ایک انسان ہے, وہ انسان جو کچھ بھی کر سکتا ہے. دنیا کی دھڑکن مچاتی ہے انسان ہی مچاتا ہے نا, یہ تباہی وہی مچاتا ہے نا, قتل و غارت وہی کرتا ہے نا, دنیا کو کنٹرول وہی کر رہے ہیں نا. کس پہ منحصر ہے؟ ایک سانس پہ. وہ سانس کہاں جاتا ہے جو وہ لیتا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ بارگاہ اقدس میں پاس پیش کیا جاتا ہے, اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے. یا اللہ اس انسان کے اندر واپس چلا جاؤں. یہ فکر بتا رہا ہوں آپ کو زندگی کا. اللہ کیا کہتا ہے؟ روکنا چاہے روک لیتے ہیں, بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں. بات کے لیے آپ سنیں سانس کی قیمت.
सांस पेश होता है अल्लाह के दरबार में, लेकिन कैसे पेश हो रहा है कि वो सांस अल्लाह के जिक्र से खाली है। वो सांस ऐसा गया है कि जो अल्लाह के जिक्र से खाली सांस गया है, तो जिस वक्त ऐसा सांस अल्लाह के पास पहुंचता है, अल्लाह के बाग में पहुंचता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको कबूल नहीं करता, सांस को उसको रिजेक्ट कर देता है बारगाह से, उस पर कोई इल्तफात नहीं करता, कोई तवज्जो नहीं करता, बल्कि उसको रिजेक्ट कर दिया, निकाल दिया जाता है, धुतकार देता है अल्लाह ताला उस सांस को, जा भाग वापिस। तो वो महरूम वो सांस, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह का जिक्र नहीं होता, तो वो सांस महरूम होकर वापिस उस इंसान के जिस्म में जब आ रहा होता है, तो शैतान को मौका, वो तो इंतजार में खड़ा होता है, वो फौरन उस सांस को कैच कर लेता है। ये सिस्टम बता रहा पूरा आपको, वो सांस को कैच कर लेता है, जो इंसान के अंदर जाना है उसने वापस जाना है, एक सेकंड में सब चलता है मामला, सेकंड में नहीं, पलक झपकते सब कुछ मशीन चल रही है इस तरह। तो शैतान को उन्होंने ताकत दी है पूरी, वो एकदम उस सांस को पकड़ता है जो इंसान में जाना होता है और उस पर कब्जा कर लेता है। तो वो सांस क्या होता है, गंदा सांस बन जाता है, शैतानी वसाफिश और जितनी भी बदकारी है, नाफरमानी है, बेकार जितनी भी चीजें लेके वो फिर इंसान के जिस्म में वापस आ जाता है। जब वो सांस इंसान के जिस्म में वापस आता है, तो वही वो सांस है जो इंसान को नाफरमान बनाता है, अल्लाह की मार्फत से दूर करता है, शैतानियत कराता है, वसाफिश पैदा करता है, झगड़े, फसाद, नाफकत, सारा जिसके अंदर ये सांस होता है वो ये काम करता है। कसूर किसका है? सांस तो गया अल्लाह के पास, कसूर किसका है? कि वो बगैर जिक्र का सांस था जो अल्लाह तक पहुंचा। बात समझ में नहीं समझा? दूसरी तरफ सांस जाता है एक इंसान का, बाहर गया मक़दस में पेश होता है, इसी तरह चल रहा है सिस्टम, लेकिन वो सांस कैसे गया है? वो जिक्र अल्लाह के साथ गया है, वो जिक्र अल्लाह के साथ वो सांस पहुंचा है। किस तरह कि वो आदमी जिक्र करता था, तो जो आदमी जिक्र करता है उसका सांस भी जिक्र करता है। तो जब वो सांस पहुंचता है अल्लाह तक, जिक्र करना वाला सांस, तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं, उस पर रहमत फरमाते हैं, उस पर तवज्जो फरमाते हैं, बस एहतराम उसको वापस जाने का हुक्म देते हैं कि तू जा। तो उसमें इतनी नूरानियत होती है, अल्लाह की रहमत उसमें होती है, अल्लाह का दिया नूर से होता है, इतनी रूहानियत होती है उस सांस के अंदर कि शैतान की जरूरत नहीं होती कि उसको कैच कर सके, उस पर तसर्रुफ कर सके, उसको पकड़ सके। इस हालत में जब सांस वापस उस आदमी तक आता है, तो उसके अंदर अल्लाह का नूर को भर देता है वो शख्स, उसमें मार्फत, अल्लाह की महबूबियत, अल्लाह की फरमाबरदारी, इताअत, सब कुछ भरता चला जाता है उसके जिस्म के सांस की वजह से। और ये मशीन हर लम्हे चल रही है, एक देखें सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, समझे आप? तो इसलिए वो सांस जो जिक्र के बगैर है वो इंसान को तबाह करता है, दुनिया के हिसाब से भी खत्म, कुछ नहीं मिलता दुनिया में उसका, और आखिरत के हिसाब भी बिल्कुल बेकार, तो कुछ भी उसको नहीं मिलता। वो सांस उसके पास ऐसा जिसमें उसने कमाया ही नहीं, या कुछ था ही ना फरमान। और जिक्र का मतलब ही यही है। देखिए, एक होता है जिक्र करना, एक होता है जिक्र के मकासद को हासिल करना, दोनों में बड़ा फर्क है। जिक्र आप कर रहे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिक्र का जो असल मकसद है वो क्या? कि हमारा हर सांस जाकिर हो जाए, कि ये तैयारी है आखिरत की, ये मौत की तैयारी है। जिक्र असल तैयारी है, ये है, इसी पे डिपेंड। देखें जितनी हदीसें, बहुत हदीसें में सुनाते रहता हूं आपको, सारे अमाल डिपेंड इसी पे करते हैं। इसलिए क्यों करते हैं? इसलिए कि जिक्र के बाद जितने भी हैं सारे अमाल पाक होंगे आपके, वो पाक सांसों के साथ वो अमल कर रहे हैं आप, वजूद में पाक सांस है आपके, उस शैतान के वसाविस है ही नहीं, शैतान का कब्जा उसमें है ही नहीं। तो एक अमल होता है शैतान के कब्जे के साथ, एक नमाज होती है कब्जे के साथ, एक अमाल होते हैं शैतान के कब्जे के साथ, उसमें वसाफिस होते हैं, शैतान होती है, कमजोरी होती है, गफलत होती है, हजारों मसाले प्राप्त होते हैं, रिया होती है, इस पर इखलास नहीं होता, रिया हर चीज को खत्म कर देती है, दिखावा होता है उसके अंदर,
بناوٹ ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے، اونچائی ہوتی ہے، یہ سب کاٹنے والی چیزیں ہیں، عمل کچھ نہیں ملے گا اس کا آپ کو۔ لیکن جیسا آدمی ذکر کے ساتھ جب عمل طے کرے گا اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خالص اللہ کے نور سے اس عمل کو کرے گا، تھوڑا ہوگا لیکن ہوگا بڑا زبردست، ہوگا زبردست اس کا، اتنے پاورفل۔